بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری دوسری کلاس ہے مقدمہ تفسیر سے متعلق۔ مقدمہ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کو سمجھنے سے پہلے جو ضروری باتیں ہوتی ہیں تفسیر کو سمجھنے کے لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو آج دوسری کلاس ہے ہماری، اور پہلی کلاس کے اندر ہم نے علوم خمسہ کا ذکر کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 5 علوم کا ذکر ہم نے کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اختصار کے ساتھ ہم نے ان کو بیان کیا ہے۔ اگلی نشست میں اور اگلی کلاس میں اس پر ہم روشنی ڈالیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ان علوم کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے جو مدارس میں علماء کرام کو پڑھائی جاتی ہے، طلباء کو جو اونچے درجے کے طلباء ہیں تو ان کو وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے الفوز الکبیر کے نام سے، اور علوم تفسیر میں ہے۔ تو اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 5 علوم صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یعنی کیا مطلب 5 علوم صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں؟ قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں وہ تمام مضامین ان 5 علوم کے اندر بند ہیں۔ ان 5 علوم میں ان میں سے کوئی نہ کوئی علم ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے علم الاحکام، احکام کا علم۔ کیا معنی احکام کا علم؟ قرآن کریم میں جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اوامر ہیں، نواہی ہیں، تقریباً فقہائے کرام فرماتے ہیں، اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے 500 کے لگ بھگ قرآن کریم میں احکام ہے، اور یہ قرآن کریم کا اصل موضوع ہے۔ اصل موضوع ہے احکام، اور اس پر پھر بزرگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علم الاحکام کے نام سے ہمارے کئی بزرگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بڑی مستند کتابیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں جن احکام کا ذکر ہے یہ ہے ایک مستقل قرآن کریم کا عنوان ہے، علم الاحکام، اور اصل عنوان یہ ہے۔ اور یہ جو احکام ہے ان احکام کی وضاحت کرنا یہ فقہا کی ذمہ داری ہے۔ احکام کی تشریح اور ترتیب یہ فقہا کی ذمہ داری ہے۔ علم فقہ جب وجود میں آیا، جب وہ ابتدائی اسلامی ادوار میں اسلامی علوم وجود میں آئے، اسلامی علوم کی تدوین شروع ہوئی، علم فقہ، علم حدیث یا باقی جتنے علوم ہے، تو فقہ کی تدوین جب ہوئی تو ابتدا میں فقہ میں 5 عنوان ہوتے تھے: عقائد، عبادات، معاملات، عقوبات۔ عقوبات کے معنی مزاجر، اسلامی سزائیں، اگر اسلامی حکومت ہو تو سزائیں کیا ہوتی ہیں، اور جرائم کیا ہے، ان کی سزائیں کیا ہے، اور اخلاق۔ یہ 5 شعبے تھے فقہ کی تدوین میں، یہ 5 کے 5 حصے شامل تھے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فقہ کے پہلے مدون ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے فقہ کی تعریف کی ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی انسان کا جاننا ان چیزوں کا جو انسان کے لیے ضروری ہے، اور ان چیزوں سے بچنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اوامر اور نواہی۔ فقہ کی یہ تعریف کی گئی تھی، اور اس میں یہ 5 عنوان آ جاتے ہیں۔ بعد میں ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے جب ضرورت محسوس کی، اسلام میں مختلف قسم کے فرقے داخل ہو گئے، الگ الگ ذہن کے لوگ آنے شروع ہو گئے، تو پھر علماء نے ضرورت محسوس کی عقائد کے شعبے کو الگ کر دیا گیا، اور اس کو الگ نام دیا گیا علم کلام کا، اور اس پہ کام کرنے والوں کو کہتے ہیں یہ جو علم المخاصمہ ہے یہ علم الکلام ہے، اس کو الگ کر دیا گیا۔ یہی چیز ہے وہ، یہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے علم المخاصمہ، تو اس کو علم کلام کا نام دے کر کے عقائد کے شعبے کو الگ کر دیا گیا، اس پر الگ محنت کی گئی۔ یہ متکلمین، اس پر کام کرنے والوں کو کہتے ہیں متکلمین، جو عقائد کے ماہرین ہوتے ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کافر کی تعریف کیا ہے؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کرے، کسی ایک فرض کا انکار کر دیا، اس کو زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، کہتے لیکن میں فرض میں نماز مانتا نہیں ہوں، کافر ہو گیا، پڑھتا رہے۔ اصل ہے
عقیدے کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل اور دماغ سے، ایمان کا تعلق بھی دل اور دماغ سے ہے۔ تو ضروریات دین کا انکار کرنا یا شعائر دین کا مذاق اڑانا، وہ دین کے شعائر ہے۔ اب اذان ہے، اگر اذان کسی نے نہیں دی جماعت کی نماز کے لیے، نماز تب بھی ہو جائے گی، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر مذاق اڑا دیا تو چونکہ شعائر میں سے ہے تو آدمی کافر ہو جاتے ہیں۔ تو ضروریات دین کا مذاق اڑانا، انکار کرنا یا شعائر دین کا مذاق اڑانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے کفر کی تعریف۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اس کو الگ کر دیا گیا، عقائد کے شعبے کو۔ پھر جب بعد میں ضرورت محسوس ہوئی تو اخلاق کے شعبے کو الگ کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں اخلاقی پستیاں آنی شروع ہو گئی، معاملات میں، لین دین میں، زندگی میں، معاشرت میں۔ تو پھر ضرورت محسوس کی گئی، ایک مستقل امت کے طبقے نے اس کو اپنی محنت کا میدان بنایا، اور علم اخلاق کے شعبے کو الگ کر دیا گیا۔ اس کو تصوف کا نام دیا گیا، احسان کا نام بھی ہے، سلوک کا نام بھی ہے، تزکیے کا نام دیا گیا، یہ شعبہ الگ ہو گیا۔ اور اس وقت جو موجودہ فقہ ہمارے سامنے ہے، جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں ہمارے سامنے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، فتاوی کی کتابیں ہیں فقہ کی، تو اس میں 3 عنوان ہیں۔ کیا کیا عنوان ہے؟ نمبر 1 عبادات، معاملات، عقوبات، یہ 3 چیزیں۔ اس لیے فقہ کی تعریف کیا کرتے ہیں اب؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ، احکام شرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے پہچاننا۔ تفصیلی دلائل کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اور اجماع ہے، اور قیاس ہے۔ یہ 4 دلائل ہے، اس پہ باقاعدہ محنت ہوئی، اس پہ کام ہوا۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں جتنے احکام ہیں ان کی ترتیب اور تشریح کا نام علم فقہ ہے، کوئی مستقل علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کے تابع ہے، مستقل علم بھی ہے۔ اصل علوم 3 ہے، قرآن، حدیث، فقہ، لیکن فقہ تابع ہے قرآن و حدیث کے۔ قرآن و حدیث میں جتنے احکام ہیں ان کی ترتیب اور تشریح کا نام کیا ہے؟ علم فقہ ہے۔ تو اس وقت موجودہ علم فقہ میں یہ 3 عنوان چلتے ہیں، عبادات، معاملات، عقوبات۔ تو ایک تو احکام کی تشریح ہو گئی۔ نمبر 2 علم المخاصمہ، وہی علم کلام آ جاتا ہے، علم المخاصمہ۔ اس کو علم الجدل بھی کہتے ہیں، اس کو علم المباحثہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 گمراہ فرقوں کا ذکر فرمایا ہے، یہود، نصارہ، عیسائی، مشرکین اور منافقین، اور ان کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، خصوصاً مکی صورتوں میں بھی ہے، مدنی صورتوں میں پھر یہود منافقین کا ذکر بھی ملتا ہے کثرت کے ساتھ۔ تو ان 4 فرقوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور ان کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں علم المخاصمہ۔ یہ قرآن کریم کا ایک مستقل علم ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب قیامت تک جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوں گے، الگ الگ خیالات، الگ الگ نظریات، الگ الگ سوچ، جتنے بھی گمراہ لوگ آئیں گے ان کی بنیاد یہیں سے ہے۔ اصل بنیاد یہ 4 ہے، یہ ہے۔ اب وہ جو بھی خیالات لے کر، اب جیسے شرک ہے، شرک کے اندر کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی پتھر کو پوچھتا ہے، کوئی جو ہے وہ سورج کو پوچھتا ہے، کوئی درختوں کو پوچھتا ہے، لیکن شکل ایک ہے، شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا، اب کسی بھی شکل میں ہو۔ تو جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوں گے انہی سے متعلق ہوں گے، بس ان 4 فرقوں کے اندر آئیں گے، منافقین ہے، مشرکین ہے، یہ ہے۔ تو ان کا یہ کن کا کام ہے؟ یہ متکلمین کی ذمہ داری ہے۔ عقائد کا شعبہ ہو گیا نا، تو عقائد کے شعبے کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، امت کو سمجھانا، یہ متکلمین کا شعبہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں متکلمین، جو اس شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں۔ نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ۔ علم التذکیر بآلاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے بہت ساری نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے، اور اگر قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں، غور اور فکر کریں، اور آخر میں نتیجہ نکالے، تو نتیجہ آخر میں نکلتا ہے کہ انسان کی جو تباہی کی بنیادی وجہ ہے ناشکری اور ناقدری ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں تباہ ہوئی، بڑے بڑے ادارے تباہ ہوئے، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہوئی، خاندان بھی
خاندانوں سے اللہ نے نعمتیں چھینی، افراد جو بھی ہے اللہ نے نعمتیں دی، جب بھی کسی نعمت کی ناقدری ہو گئی، ناشکری ہو گئی، اللہ نے وہ نعمت لے لی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ذکر فرماتے، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، جگہ جگہ پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہارے بس اور طاقت میں نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو، شمار کر سکو، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں، اللہ کی نعمتوں کو معلوم کرنا کیا کیا نعمتیں، اللہ فرماتے اپنے وجود میں غور فکر کرو، عالم میں دیکھو، ہماری نعمتوں کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نعمت سامنے آتی تھی یا نعمت کو استعمال کرتے تھے، کتنی نعمت کی قدر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو دیکھیں آپ ذرا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہاں تک کہ اپنی طبی ضرورت پوری کر کے جب بیت الخلاء سے تشریف لاتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان کی ہر ضرورت وقت پر طریقے سے پوری ہو جائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو فرمایا علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا، ان میں غور فکر کرنا اور ان پر اللہ کا شکر بجا لانا، اس کو کہتے ہیں علم التذکیر بآلاء اللہ۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ بے شمار نعمتوں کو ذکر کر کے جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہماری کس کس نعمت کا انکار کرو گے تم۔ نمبر 4 علم التذکیر، یہ علم التذکیر اس کے ساتھ ملاؤ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا۔ کیا مطلب؟ ایام اللہ، وہ دن کہ جن دنوں میں اللہ کے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب پڑا، تلاش کرو، ڈھونڈو وجہ کیا بنی، ان پر اللہ کا عذاب کیوں پڑا، کوئی وجہ تو ہوگی نا، اللہ ناراض ہوتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، تو اللہ کا عذاب کیوں پڑا؟ یا جن دنوں میں اللہ نے قوموں کو نعمتوں سے نوازا، کیا وجہ بنی، اس بندے نے شکر ادا کیا، اس نے محنت کی تھی، اس نے نعمت کی قدر کی، دیکھو اللہ نے نعمت سے نوازا اس کو۔ تو ان اسباب کو تلاش کرو کہ جن اسباب کی وجہ سے قومیں اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوئی، اور جن اسباب کی وجہ سے قومیں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوئی، ان نعمتوں کو، اس کو کہتے ہیں علم التذکیری بایام اللہ۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر واقعات ذکر کیے، بہت سارے انبیاء کے واقعات ہیں، بادشاہوں کے واقعات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں، افراد کے واقعات ہیں، اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 5 علم التذکیری بالموت وما بعد الموت، علم التذکیری بالموت وما، یہ ایک انسان کی زندگی کا بڑا حصہ ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، پھر موت ہے، موت سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے نا۔ کافر کہتے ہیں موت پر زندگی ختم، مسلمان کہتے ہیں موت پر زندگی شروع، اصل زندگی اب شروع ہو گئی۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ فرمایا یہ کھیل اور تماشا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔ تو موت ہے، موت کے مراحل ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، پھر موت کے بعد کی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، پھر بعث بعد الموت، عالم برزخ سے دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر حشر ہے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، حساب کتاب ہے، پھر اس کے بعد اگلے مراحل ہے، جزا اور سزا ہے، پھر اس کا نتیجہ جنت ہے، پھر جہنم ہے، جہنم کے عذاب کو قرآن کریم نے ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ موت سے لے کر کے موت کے بعد کی پوری زندگی کو، اس کو کہتے ہیں علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ تو یہ 5 علوم، اور یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ اس کو کہتے ہیں تذکیرات ثلاثہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، ان کو کہتے ہیں تذکیرات ثلاثہ۔ اور یہ ذمہ داری ہے ناصحین اور واعظین کے ذمے، جو امت کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وعظ و نصیحت، ان علماء کی ذمہ داری ہے
کہ جو جا کر کے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہ باتیں بتاتے ہیں. تو یہ 5 علوم ہے، ان کو کہتے ہیں علوم خمسہ، علوم پنجگانہ. 5 علوم ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں. قرآن کریم کے تمام مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ نے ان 5 علوم میں بیان فرمایا. یہی 5 علوم ہے قرآن کریم کے اندر. تو یہ آج کا دوسرا سبق ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. جزاکم اللہ.